السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کی آمد ہے اور ظاہر ہے الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص یہ اس وقت سوچتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے رمضان کو بہترین گزاریں اور اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں۔ رمضان کی جب بھی ہم پلاننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم اس بات کے بارے میں تو ان اے وے کلیئر ہوتے ہیں کافی حد تک کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں، یعنی ہم نے اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بڑھانی ہے، پھر ہم نے کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے تعلقات کو بھی بہتر کرنا ہے، زکوٰۃ اپنی دینی ہے، صدقہ جاریہ والے کام کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو ریچولز ہیں ہم ان کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام جو ہم عام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ریالٹی آف لائف کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن رمضان ہمیں یہ دعوت دیتا ہے جب بھی رمضان قریب آتا ہے کہ ہم کچھ اپنے لیے ڈیپر ٹارگٹس، ڈیپر جو فوکس ہے اس کو بھی ڈیولپ کریں، کیونکہ جتنا ڈیپر فوکس ہمارا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ اس سے بہترین ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان کے قریب آ کر ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا اسکیجول چینج ہو رہا ہے، ہم نے کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرنے ہیں صرف اس مہینے کے لیے، اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے واپس روٹین آئی۔ اگر ہم نہ بھی بولیں تو دل ہی دل میں کئی دفعہ ہمارے ایسے خیالات ضرور آ رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے ایریاز ہیں جن پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں۔ لیکن جس پرسپیکٹیو کے ساتھ میں اس وقت رمضان کی پلاننگ کر رہی ہوں، اور جس طرح میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں کن اینگلز پہ قرآن کو پڑھیں اور سیکھیں، تو میں اسی نظر سے آج استقبال رمضان جو ہے وہ کروا رہی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 کو ہم یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بتا دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی آئے۔ یعنی ہم نے کس چیز پہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کو بدلنا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر پیپل پلیزنگ کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم جو کام بھی کریں ہم اللہ کی خاطر کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ سمجھیں کہ یہ جو روزہ رکھنے کا آپ سفر شروع کریں گے نا، آپ چاند دیکھیں گے، پھر تراویح کا اہتمام شروع کر دیں گے، پھر سحری کے لیے آپ اٹھیں گے کہ کیا کرنا ہے، تو وہیں سے آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے آئے گی وہ کیا ہے کہ اچھا اصل تو جہاں میں نے پہنچنا ہے، جو میری منزل ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو راستے میں ریسٹ ایریاز ہیں ان پہ ہم بس اتنا ہی ٹائم لگاتے ہیں، اتنی دیر رکتے ہیں جتنی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی جو منزل ہے نا اس کو نہ بھولیں۔ اور کیونکہ اس دفعہ جو میرا ٹارگٹ ہے وہ حیا کے اوپر ہے، میں ان 4 صورتوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں اس رمضان میں جس میں ہم حیا کو فوکس کریں۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ دورہ قرآن کیوں نہیں کروا رہی، اور دورہ قرآن کروا دیتی ہیں جب آپ نے ڈیلی کچھ کروانا ہے، آپ حیا کے اوپر کیوں بات کر رہی ہیں، یا یہی 4 صورتیں آپ نے کیوں پک کی ہیں؟ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس سفر میں اپنا یہ فوکس ڈیولپ کریں کہ کیوں تقویٰ کا حیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تقویٰ کے ساتھ جب ہم حیا کو مضبوط کرنا شروع کریں تو پھر اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہ ایک سوال میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ آپ یہ سوچیں، ابھی یہ نہ سوچیں کہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو میں کیا کچھ کام مجھے کرنے، آپ یہ سوچیں جہاں آپ کا سفر ختم ہونا ہے وہاں پہ میرے پاس کیا ٹارگٹ ہے، وہاں میں نے کیا اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب یہ رمضان ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا، اس وقت مجھے اپنے اندر کیا تبدیلی چاہیے، ایز اے پرسن میں اپنے اندر کیا دیکھوں، کیا ٹرانسفارمیشن ہے۔ اور یہ ہم اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں، یہ ہم اپنے لیے ایک ٹارگٹ لکھیں
کہ مجھے کیا چاہیے اپنے لیے. آپ چھوٹا سا ٹارگٹ رکھ لیں, کیونکہ میں نے اوور ایئرز دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے بہت لمبے چوڑے ٹارگٹ اپنے لیے لکھے ہیں وہ صرف لکھے رہ گئے ہیں, اور میں ڈیسپریٹلی بھاگی دوڑی پھر رہی ہوں کہ یہ بھی نہیں پورا ہو رہا, یہ بھی نہیں کیا جا رہا. لیکن جب میں نے ایک ہی ٹارگٹ رکھ لیا نا, اگر میں نے یہ بھی رکھ لیا کہ میں نے ڈیلی ایک استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور سوچ سمجھ کے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے پڑھنی ہے, تو اس نے مجھے فائدہ دے دیا. کیونکہ اینڈ آف دا منتھ مجھے ایک لائٹر فیلنگ آئی کہ الحمدللہ میں نے کچھ حاصل کیا, کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے ہم تقویٰ کو ہی سمجھیں گے, کیونکہ تقویٰ ہی تو بنیاد ہے. اگر ہم نے تقویٰ کو نہ سمجھا تو رمضان میں ہم کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. اور تقویٰ جب ہم کہتے ہیں پرہیزگاری, اللہ کا ڈر, اللہ کو یاد رکھنا, لیکن یہ کیسا ڈر ہے؟ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ہم اویئر ہو جائیں, ہمارے اندر یہ ہوش آ جائے میں کچھ بھی کر رہی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا, ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم کیونکہ اپنے آپ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. آپ سوچیں نا, ہم کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں, شوہر سے ہی لڑ رہے ہیں نا, غصہ نکال رہے ہیں, کوئی بات بول رہے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی. اور بعد میں اگر کوئی بچہ دیکھ رہا اور وہ آپ کو کہے کہ ماما آپ بہت غصے سے بات کر رہی تھیں, آپ یو آر انفیئر, تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کچھ پتہ نہیں, یا ہمیں خود ہی یقین نہیں آتا, ہم کہتے ہیں لو دیکھو زیادتی وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بچوں کو ایسے مینیپولیٹ کر لیا ہوا ہے کہ بچوں کو میں نظر ہی نہیں آ رہی. اصل بات یہ کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی ڈسکنیکٹڈ ہیں, ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا اس وقت ہماری شکل کیسی بنی ہوئی ہے, ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کون سے الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں, ہمیں اگلے انسان کی بات سمجھ نہیں آتی. یہ جو ہماری جین زی ورڈز بولتی ہے نا, برین فاگ, ہمیں وہی برین فاگ ہوا ہوتا ہے, ہمارا دماغ اڑا ہوا ہوتا ہے. تو تقویٰ کو انٹرنلائز کرنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. اپنے آپ کو تو سمجھے نا, میں کہاں پہ ہوں, کیونکہ میں اگر اپنے آپ کے ساتھ سچی نہیں ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے سچی ہوں گی؟ میں تو ہر چیز جسٹیفائی کر رہی ہوں, اپنے غصے کو جسٹیفائی کر رہی ہوں, اپنی غیبت کو کر رہی ہوں, اور بھی جو کچھ بھی میں کام اب کر رہی ہوں, میں ہر چیز میں میرے پاس ایک بڑا سالڈ ریزن ہے کہ میں نے کیوں یہ کام کیا, میں نے سسرال والوں کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا, اور میں نے اپنی دیورانی جٹھانی کے ساتھ میں نے یہ بات کیوں کی, میں نے بچے کی بھی اگر پٹائی کی, اس کو ڈانٹا, اس کو ٹونٹ کیا, وہ ڈیزرو کر رہا تھا اس وقت, کچھ حالات ایسے ہوئے تھے. ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ میں کچھ نہ کچھ جواز لا کر بات کر رہی ہوتی ہوں. تو تقویٰ ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کے سامنے ہم نے سچا ہونا. اور یہ جو تقویٰ کا احساس ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سچے ہونے کا سوچتے ہیں, اس میں بڑی سمجھے ملی جلی سی کیفیت ہے, کیونکہ اس میں خوف بھی ہونا چاہیے اور اس میں محبت بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر صرف آپ ڈر گئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, ہم پھر ایسی مجالس میں آنا چھوڑ دیتے ہیں, ایسے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ایون قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, ڈر لگتا ہے ہمیں. آپ بہت سے لوگوں سے ملیں گے, بہت اچھے ہوں گے, لیکن وہ کیوں نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, کیوں نہیں سوچ رہے ہیں, ڈر لگ رہا ہے. ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی آیت آ جائے گی نا تو ہے مجھے اپنا چہرہ نظر آ جائے گا, اس میں تو میری بات ہو رہی ہے, بس نام نہیں لیا گیا, مجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ میرا نام وہاں پہ, لیکن بات میری ہو رہی ہے. تو ہم نے اس ڈر کو بیلنس میں رکھنا ہے محبت کے ساتھ. آپ اپنی فیملی میں دیکھیں, اگر کوئی بھی ایسا بزرگ ہوتا ہے یا کوئی فرینڈ ہوتی ہے یا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے, اور اس کو کھونے کا یا اس کو ناراض کرنے کا جو ایک ڈر ہوتا ہے وہ, اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسا رشتہ جس میں محبت نہیں ہے لیکن یہ کہ ڈر ہے, کتنا فرق آ جاتا ہے. جیسے ٹپیکل اگزامپل جو خواتین کے لیے ہوگی, ساس کا اکثر ہمیں صرف ڈر ہوتا ہے, ان سے محبت نہیں ہوتی, اور اپنی جو امی ہوتی ہیں ان کا ڈر بھی ہوتا ہے اور ان سے محبت بھی ہوتی ہے. تو کتنا فرق آ جاتا ہے ہمارے ایکشنز میں. وہی بات ساس بول رہی ہوں تو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے, اس پہ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, دل میں تنگی آتی ہے. اور وہی بات امی بول رہی ہوں, اگر برا بھی لگ رہا ہے, دل نہیں بھی چاہ رہا, ہم کہتے ہیں ہاں یہ امی کتنی سویٹ ہیں, اٹھتے ہیں اور جا کے وہ کام کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں محبت, تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت بھی ہوگی اور ساتھ ڈر بھی ہوگا, فیئر بھی ہوگا. اسی طرح
یہی جو پروسیس ہے، جب ہم اللہ کانشیس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں یاد رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، پھر ہم محبت اور خوف کو، اس ڈر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ سے مجھے محبت ہے اور اس لیے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی، میں افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں اپنے رب کے ساتھ ایسا معاملہ کروں اور یا اس طریقے سے بیہیویئر دوں، تو پھر ہماری انٹرنل ریگولیشن شروع ہو جاتی ہے. ہم اندر سے اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جذبات کو بہتر بناتے ہیں، اپنے جو دماغ میں نا ہمارے اصولوں کی ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ہم اس کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق. اللہ کا حکم ہے نا، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کا حکم ہے نا، کرنا تو ہے نا، اس چیز کو مینج صحیح طرح سے کرنا ہے. اور اوور آل آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مورل الرٹنس آ جاتی ہے. اب بڑے کیئرفل ہو جاتے ہیں، آتے جاتے ہر معاملے میں آپ کا دماغ ایسا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے غلط کام نہیں کرنے. تو اب سوچیں کہ آپ صرف مائنڈفل ہو گئے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھ لیا اپنی زندگی میں کہ رب ہے، اللہ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے پاس ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہوگا، تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی ایک مورل ڈسپلن آ جاتا ہے. آپ اپنی حد سے باہر نہیں جاتے، کسی بھی رشتے میں، کسی بھی بات میں آپ سوچتے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. آپ دیکھیں ہمارا تو یہ جو تقویٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ریڈ لائٹ کراس کی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. ہمیں یہ تقویٰ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کے پاس ابھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور آپ نے اس کو کہا چلو کوئی بات نہیں بیٹا، یہاں تک ہی جانا، جاؤ چلے جاؤ، خیر ہے، اندر اندر گلیوں میں سے چلے جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے. اس کی بھی پوچھ ہو جائے گی کہ آپ نے کیسے الاؤ کر دیا اپنے بچے کو جب کہ وہ انڈر ایج ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا معاملہ لے کے چلے. ہر چیز پہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جواب دہی کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ ہمیں روک کے رکھتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہی مورل ڈسپلن ہمارے اندر ایموشنل ریگولیشن لاتا ہے. ہماری جذباتیت، آپ لکھنا شروع کریں، جب بھی آپ جذباتی ہوتے ہیں، آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ سے کوئی معاملہ نہیں سیٹل ہو رہا، آپ یہ والا جو میں نے ابھی آپ کو فارمولا دیا ہے نا، اس کو لکھیں اور اس کے مطابق اپنے ذرا کچھ پوائنٹس لکھیں. آج کل کے جیسے ایکسپرٹس کہتے ہیں جرنلنگ کریں، یہ والی جرنلنگ کر لیں آپ کہ میں نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے جب میں یہ معاملہ کر رہی ہوں. پھر دوسرا یہ کہ قرآن اور حدیث کیا مجھے بتا رہی ہے، مورل ڈسپلن میرے اندر کیا ہونا چاہیے. ہم اکثر ایسی باتیں بولتے ہیں نا جب ہم جذباتی ہوتے ہیں، مطلب مجھے پتا ہے مجھے معاف کر دینا چاہیے، لیکن وہ ہمارا لیکن اتنا بڑا ہوتا ہے جو ہماری ایگو سے آ رہا ہوتا ہے، انا ہماری جو ہے نا وہ اس پہ فیڈ کر رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم ظاہرہ پریشان ہوتے ہیں، ہم سے مینج نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یاد رکھیں تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم نے چلنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے اور محبت، امید اور خوف کے ساتھ رہنا ہے. کبھی بھی ہم نے اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. کبھی ہمیں اپنی یعنی غلطیاں جب ہم سے ہوتی ہیں تو ہمیں اس پہ شرمندگی تو ہونی چاہیے، لیکن ایسی شرمندگی نہیں کہ میں کام کرنا چھوڑ دوں، میں اپنے آپ سے ہی چھپنا شروع ہو جاؤں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب آپ اپنے آپ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ نہیں ہیں اور پھر تقویٰ کے اوپر آپ کام اس بنیاد پہ نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں ویلیو دے رہے ہوتے. اپنے آپ سے بھی ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے لیے بھی توجیحات نکال لیتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا تھا اور یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا اور مائی لاجک از فول پروف. یہ ہمارا دماغ ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یعنی ہمارے پاس کھانا پینا کم ہو، وسائل کم ہو، کوئی نہ کوئی سٹرگلز ہوں، لیکن اگر آپ اللہ کانشیس ہیں، تقویٰ آپ کے پاس ہے، تو سمجھیں آپ کی زندگی بہترین گزرے گی. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، سلف صالحین کو دیکھیں، یہ ان کی بہترین متاع ہوتی تھی تقویٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ان کی سچائی کیا تھی، یعنی جو مرضی ہو جائے لیکن انہوں نے سچ بولنا ہے. اور میں نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں اسی طرح چند لوگوں سے یہ سنا بات چیت میں، کسی نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے، صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. حالانکہ جھوٹ نہیں ہم بول سکتے کیونکہ ہم ایک جگہ جھوٹ بولیں گے تو ہر جگہ جسٹیفائی کریں گے جھوٹ کو. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھی آپ وہاں سچ نہ بولیں تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ جھوٹ بولیں. ہم بات کو تھوڑا سا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹویسٹ کر کے اس طرح سے کہ پوری حقیقت نہ بتائیں. ہم یہ اس طرح بات کر سکتے ہیں
کہ ہم پورا معاملہ کسی کے سامنے نہ کھولیں، لیکن ہم نے جو کام کیا ہی نہیں تو وہ ہم نہیں بول سکتے کہ یہ میں نے کیا تھا یا میں نے نہیں کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاور میں آئے، فتح مکہ کا موقع دیکھیں تو کیوں انہوں نے معاف کر دیا اور کہا جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کے لیے بھی معافی؟ کیوں؟ تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ کہیں انکنوینئنس ہو تو ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، خاندان ہے، اب کیا کریں، فلاں ہے، اب کیا کریں، لوگوں کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ہم فوراً اپنے آپ سے پوچھیں کمی کس چیز کی ہے؟ تقویٰ کی۔ چلو تقویٰ کے اوپر کام کرتی ہوں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ ادروائز آپ جب صرف اس چیز سے ٹکراتے رہیں گے کہ میں کرنا چاہتی ہوں ہوتا نہیں، کلچر سے ٹکراتے رہیں گے، خاندان سے ٹکراتے رہیں گے، لوگ جو آپ کو ویلیو سسٹم دے رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، پھر وہاں پہ کوئی فلا آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں تقویٰ کی ڈوز کم ہے، چلو تقویٰ ٹھیک کر لیتی ہوں نا، تقویٰ کے اوپر کام کرتی ہوں، اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ اقتدار میں ہوں، آپ کی اتھارٹی ہے، تو آپ وہاں پہ اپنے آپ کو بتائیں اصل امتحان اب میرا ہے کہ میں کس طرح کسی کے ساتھ تمیز کے دائرے میں اور زیادتی کیے بغیر کام کروں۔ نہیں تو آپ دیکھیں جب ہمیں پاور ملتی ہے نا، یعنی ہم گھر میں اتھارٹی پہ آ جاتے ہیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں وہاں اتھارٹی پہ آ جاتے ہیں، تو جتنے سب آرڈینیٹس ہیں آپ کے نیچے لوگ ہیں وہ آپ کو یس یس بولتے ہیں۔ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، آپ کو یہ لا دوں، آپ کو یہ کر دوں، آپ کو یہ دے دوں، یعنی کسی اتھارٹی میں ہو کہ اگر میں کہوں میں لیٹ ہو گئی ہوں، سب کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، لیکن سب آرڈینیٹ اگر کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور میں ہوتے ہوئے نرمی اختیار کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کمزور کے لیے رحمت کا معاملہ کیا۔ ہم فیسیلیٹیٹ کس کو کرتے رہتے ہیں؟ جس کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے اس کو دینے کی فکر کرتے ہیں۔ عید اب آئے گی تو ہم مہنگے مہنگے تحفے کس کے لیے لیں گے؟ جن کے پاس آلریڈی اتنا ہے کہ کلازٹس میں ان کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے، نہیں میں نے آپ کے لیے لیا، نہیں میں نے آپ کے لیے لیا ہے۔ اور جو کمزور لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور کا خیال کیا، یہ تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح اپنا محاسبہ کیا تنہائی میں، کیونکہ تنہائی میں ہم جب ہوتے ہیں ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے، اسی لیے تو لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو ڈپریشن یا انزائٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، پینک اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا تو اندر کی آوازیں آتی ہیں۔ لوگوں کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی جب پریشان ہوتے ہیں؟ سارا دن اپنے مسئلوں سے چھپتے رہتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو اپنے اندر کی آوازیں، جب خاموشی ہوتی ہے تو اندر کی آوازیں لاؤڈ ہو جاتی ہیں، جب وہ لاؤڈ ہوتی ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم سے نہیں مینج ہوتا۔ تو تقویٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کیسے اس تقویٰ کے اوپر جانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیث ما کنت، اور برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ اسے وہ مٹا دے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک پوری چین ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ، اللہ کانشیس ہو جاؤ۔ اللہ کانشیس ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد سارا دن بیٹھ کے نا یہ نہیں کہتے رہنا، یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، اب مجھے ہر جگہ اللہ یاد آتا ہے، میں تو اب یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا اب اوپر سے تو ہم یہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اندر سے ایک سوچ آتی ہے گاڈ اٹ از سو سفوکیٹنگ، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید مجھے یہ سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، شاید مجھے یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ تو ایسے موقع پہ اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ اللہ کانشیس ہو گئے ہیں، تقویٰ کا معیار آپ کا پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اب آپ نیکی کریں تاکہ جو آپ سے غلطیاں ہو گئیں، برائیاں ہو گئیں، وہ مٹنا شروع ہو جائیں۔ سارا دن لوگوں کو بھی بیٹھ کے اپنی لسٹ نہ بتائیں، یہ دیکھیں نا میں نے یہ بھی کیا تھا، دیکھیں نا میں نے یہ بھی ہو گیا جو ہونا تھا۔ نیکی کرتے جائیں، نیکی کرتے جائیں، نیکی کرتے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا تقویٰ کا بھی وہ جو ایک ریزرو ہے نا، پول ہے نا، وہ آپ کے پاس پکا رہے گا، مضبوط رہے گا، اور پھر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو جب ہم اچھا اخلاق نہیں رکھ رہے اس کا مطلب ہے ہم نیکیاں کم کر رہے ہیں، جب ہم نیکیاں کم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ جو ہے نا ہمارا وہ سفر کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کال آتا ہے،
ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی بھوک سے مر گئی تو میں سمجھوں گا کہ اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا. یہ تقویٰ ہے لیڈرشپ رول میں. ہاں ہم بھی اپنے لیڈرز کے بارے میں تو ایسی باتیں بہت سوچتے رہتے ہیں اور بہت ان کو کہتے ہیں دیکھو ان کی پوچھ ہوگی، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کوئی لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، ہمارا تو حال یہ ہے کہ گاڑی میں کہیں جاتے ہیں ڈبل پارک کرتے ہیں، اور اگر کسی کی گاڑی ہم نے روکی ہے اور ہم تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہے اور وہ ہمیں ذرا اگر اشارہ بھی کر دے کہ پلیز آپ نے غلط پارک کی ہے، تو ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں سو واٹ، تھوڑی دیر کے لیے گئی ہوں، گاڈ لوگوں میں صبر ہی نہیں ہے. یعنی ہم غلط کام کر کے پھر اس پہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ بتایا گیا. اسی طرح سلف صالحین میں سے کسی کا ایک قول ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے تم بڑے گناہوں سے ڈرتے ہو. یعنی ہم نے سارٹنگ کیا کی ہوئی ہے، بڑا گناہ نہ ہو. ہم سارا دن پوچھتے ہیں کہ بس مجھے نا صغیرہ گناہ بتا دیں، کچھ تو زندگی میں لگا رہے، ہلچل مچتی رہے، کچھ نہ کچھ کام ہم کرتے رہیں. ہم کیوں پوچھیں؟ یا ہم ڈفرینشیٹ جب کریں تو ہم کیوں کریں؟ ہم بس سوچیں کہ جو بھی گناہ ہیں ہم نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. تو تقویٰ جو ہے وہ آپ کی اندر کی ٹرانسفارمیشن ہے، آپ کی پرسنالٹی کی ٹرانسفارمیشن ہے، آپ کو پروڈکٹیو بناتا ہے. تقویٰ آپ کو اس لیول پہ لے جاتا ہے جو آپ پہلے نہیں ہوتے. تو اصل ہماری اندر کی تبدیلی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ ہمارا جسے کہتے ہیں نا اندر کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بدلے گا. اندر سے آپ نے محسوس کرنا ہے. لوگ نہیں آپ کو بتا سکتے کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہوئی ہے. اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ریئیکٹیو ہونے کے بجائے ایک کانشیس چوائس پہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ تقویٰ جب نہیں ہوگا تو ہم امپلسو بہت زیادہ ہوں گے، ہم موڈ ڈریون ہوں گے، موڈ کے مطابق لوگوں سے معاملہ کریں گے. آج اچھا موڈ ہے تو اس کو مل لیتی ہوں، آج برا موڈ ہے تو آج بات ہی نہیں کرنی، وہ نہیں ہم کریں گے. اسی طرح ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے جذبات میں آ کے، ہم لوگوں کا پریشر نہیں لیں گے. ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ بار بار اپنے آپ سے بات اس طرح کریں گے کہ مجھے پریشر نہیں لینا، ان معاملات میں کوئی پریشر نہیں لینا، میں نے ان چیزوں کو کیسے کٹ آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ تقویٰ جو ہوگا نا وہ آپ کو سکھا دے گا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو، ذرا سا پاز کا بٹن دبا دو، سوچو یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور اپنے آپ سے سوال پوچھو کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں. اللہ راضی ہوگا؟ میں یہ چیز جسٹیفائی کر سکوں گی؟ نہیں کر سکتی تو چھوڑ دو، موو آن. اتنا لمبا اس پہ ٹائم نہیں لگانا. اسی سے آپ دیکھیں آپ کا سیلف کنٹرول ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں آپ انٹینشنل کر رہے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو سیلف ریفلیکشن ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف جانا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو 6 لوگ آپ کو 6 مشورے دے دیتے ہیں ایک سچویشن کے، اور آپ اسی میں پریشان پھرتے رہتے ہیں. اس کی بات سنوں، اس کی بات سنوں، اس کے لیے کروں، اس کے لیے کروں، کیا کروں. دوسرا امپورٹنٹ فائدہ آپ کو تقویٰ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایگو جو ہے نا، انا، یہ ٹھیک ہوتی ہے. اس کو مارنا بہت مشکل کام ہے. آپ نوٹ کریں گے جہاں پہ بھی آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، اسپیشلی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، شوہر کی بات ماننے کو دل نہیں جا رہا، کوئی اور رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہم کیوں کریں، ہم فلاں نے ہمیں اپنے فنکشن پہ نہیں بلایا ان کو کیوں بلائیں، اس کو میں کیوں معاف کروں، میں ہی ہر دفعہ معاف کروں. اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. وہ اندر کی جو آواز ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہر وقت وہ جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ کرو. تو تقویٰ کے بغیر ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں، آئی ایم رائٹ، میں نے جو بات بولی ہے وہی درست ہے. تقویٰ کے بغیر جو ہے ہم اتنے ڈیفینسو ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی کرٹیسائز کرتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم یہ سوچ لیں لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، مطلب اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے سمجھ آ جانی چاہیے نا. اگر کسی نے کوئی مجھے بات بولی ہے کہ دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، تو میں ذرا سا سوچ ہی لوں. 4 لوگ مجھے یہ بات بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں. تقویٰ نہیں ہوگا تو ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کریں گے، اور ساتھ ہی ہم ہر ایک سے جا کے پوچھیں گے میں نے کوئی غلط کہا. اب دیکھیں نا، اگر میری نند مجھے بات بات پہ باتیں سنا رہی تھی تو پھر مجھے اس کو چپ کرانے کے لیے 2-3 جملے تو بولنے پڑے نا، اس کے بغیر وہ چپ ہی نہیں کر رہی تھی. ہاں چپ تو آپ نے اسے کرانا ہے، لیکن وہ تقویٰ کے معیار کے ساتھ کروانا ہے. آپ کو وہ طریقہ آنا چاہیے جس کو آج کل ہم ون ون کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس کو چپ کرانا ہے. ایسے جملے، ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں جس سے مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ کہے کہ تم نے کیا کر دیا.
یہ اسمارٹنیس ہمیں سیکھنی ہوتی ہے. آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ تقویٰ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں نا، آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ آپ اتنے اسمارٹ ہوتے جائیں گے، آپ کو طریقے سمجھ آتے جائیں گے میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کسی سے بات کرنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کی ایگو کیسے کرش ہوتی ہے جب آپ تقویٰ کے اوپر کام کرتے ہیں، کہ آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں. لوگوں کے سامنے نہیں بار بار معافیاں مانگنی پڑتی ہیں آپ کو خود اندر سے پتہ چل جاتا ہے، ہاں یہاں پہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو میں کیسے ٹھیک کروں. اچھا یہاں پہ مثلاً جی میں نے یہ غلطی کر دی ہے، کسی سے جا کے تو آپ کو بات کرنی ہوگی کہ میں یہ بات کلیئر کر دوں، معافی مانگ لوں. کسی کے لیے آپ کوئی کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کسی اور طریقے سے، کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ آئندہ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا آئندہ میں نے اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا. اور آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ معافی مانگ لو تو وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا، کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہوتا ہے. بیسیکلی آپ اس میں فوکس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. یعنی میں نے جب کسی سے بھی معاملہ کرنا ہے تو ایسے طریقے سے معاملہ کرنا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ اس میں سیٹلڈ ہوں، میں خود بھی سیٹلڈ ہوں اور باقی لوگ جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی سیٹلڈ ہوں، ہمیں کوئی کسی کو تنگ نہ کرنا پڑے. یہ ہمارا جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایک میں کوٹ پڑھی کہ متقی وہ ہے جو اپنی اصلاح کو اپنی انا سے بڑا سمجھتا ہے. اگر مجھے کوئی چیز سمجھ آ گئی، میری گروتھ ہو گئی، میں نے ایک بیٹر بیہیویئر سیکھ لیا، آئی ایم گڈ ٹو گو، چاہے کوئی کہے جو مرضی میرے بارے میں کہے. اچھا پھر آپ کو دیکھیں جو ہمیں ہر وقت اندر کی بے چینیاں ہوتی ہیں نا جو پریشان کرتی ہیں، تقویٰ ہمیں انر پیس دیتا ہے، اندر کا سکون دیتا ہے. جب آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا نا تو اوور تھنکنگ پیٹرنز آپ کے بہت بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں مجھ سے گناہ کون سا ہو گیا، میں نے زیادتی کسی کے ساتھ کیا کر دی، میں بہت بڑی کرمنل ہوں. میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اتنے سادے ہیں، ان کو لوگ مس یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، میں بہت زیادتی کی ہے، میں نے بہت کسی کا ظلم کیا. ان کو یہ بتانا پڑتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے نہیں کسی کے ساتھ کچھ کیا. لوگوں کا ڈر ہمیں جو ہے کھاتا جاتا ہے. فیلئر، ساری دنیا بتاتی ہے کہ فیلئر از این اپرچونٹی. جب آپ کسی معاملے میں فیل ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے، لیکن ہمارا اندر کیا ہمیں ڈراتا ہے، تم فیل ہو، تم ناکام ہو، دنیا میں بھی ناکام ہو اور آخرت میں بھی، اور دیکھ لینا وہاں پہ بھی تمہارا حساب کتاب، اور قبر بھی تمہاری ایسی ہونی ہے. اور ہم نے ہر چیز کو گرافک ویژولائزیشن کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے کہ میں تو کوئی کام اچھا نہیں کیا. پھر ہمارے اندر کمپیریزنز بہت آتے ہیں. جتنا اندر آپ کے انریسٹ ہوگا نا، آپ خود بخود آپ کا دماغ آپ کو کمپیریزنز کی طرف لے کے جائے گا. سب لوگ کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں کیا جاتا، سب کی نمازیں اچھی ہیں میری اچھی نہیں، سب کے شوہر اچھے ہیں میرے اچھے نہیں، سب کے بچے کتنے اچھے ہیں، کتنی اچھی بات مانتے ہیں. جب مجھے کوئی مدر کہتی ہے میں ان سے کہتی ہوں ساری مائیں یہی سوچ رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہمیں دوسرے کے بچے کی اتنی خیر نظر آتی ہے کہ اپنا بچہ جو ہے نظر ہی نہیں آتا جو صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جیلسیز، نہ چاہتے ہوئے جو ہمارے اندر جیلسیز آتی ہیں. تو جب ہم تقویٰ پہ کام کریں تو اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. تقویٰ ہمیں توکل سکھاتا ہے، اس سے تو اوور تھنکنگ کم ہوتی ہے. جب ہم اوور تھنکنگ کیوں کرتے ہیں، مثلاً آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے پریشان ہیں، اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے اس کے بارے میں اور سوچو. جب تم اور سوچو گی نا تمہیں کوئی حل ملے گا. ہم اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں تو اور پریشانی آتی ہے. وہ سائیکل جو ہوتا ہے نا اس کا وہ ٹائٹ ہوتا جاتا ہے دماغ میں. پھر دماغ کہتا ہے ذرا اور سوچو، تم ابھی نا 3 گھنٹے سوچی تھی، 10 گھنٹے سوچو. اب آپ 10 گھنٹے سوچتے ہیں، 10 گھنٹے سوچتے سوچتے اب آپ کو کبھی پینک ہو رہا ہے، کبھی ڈپریشن ہو رہا ہے، کبھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، کبھی آپ کو کوئی مطلب پرابلم آ رہی ہے، آپ اریٹیبل ہو رہے ہیں، آپ سے مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا. پھر آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے رات کو سوچو. تب پھر آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور آپ سوچتے جا رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے آپ پریشان ہیں کسی چیز کے لیے اور آپ فوراً اس کو سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رب پہ بھروسہ کیا، جو میں نے اسباب اختیار کرنے تھے وہ کر لیے، اب میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتی ہوں. جب آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو کیا ہوگا، وہ مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہونے کی طرف جائے گا، وہ آپ کو اس میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایموشنل سٹیبلٹی خود بخود آتی ہے. اور یہ جو ریومینیشن کا ہوتا ہے نا طریقہ، یہ سوچتے جانا سوچتے جانا سوچتے جانا، آج کل ہر دوسرے انسان کا یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے سوچیں بہت آتی ہیں، بیکاز ہم نے بہت فارغ چھوڑا ہوا ہے نا اپنے آپ کو کہ جو مرضی کریں.
کنٹرولنگ مجھے لگتا ہے کہ کنٹرولنگ بیہیویئر بھی آ جاتا ہے جب تک آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو آپ کنٹرول کریں. ہاں جی، بیکاز یو وانٹ ٹو ہیو دا لاسٹ سے. اور آپ کی ڈیسیجن میکنگ تقویٰ کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کلیئرٹی سے. اور ڈیسیجن میکنگ کے لیے بات یاد رکھیں، ہم نے اکثر ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں نا اس طرح سے سوچا ہوا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر لیٹس سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی معاملہ ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، اب سب کو جتنے میرے خاندان کے افراد ہیں نا ان کو جی حضوری کرنی چاہیے میری کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ہم یہی کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا.